بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیم پاکستان۔ خواتین و حضرات، دنیا اس وقت چاند پر پہنچنے کے بعد مارس پر جانے کی باتیں کر رہی ہے۔ دنیا اس وقت ٹیکنالوجی کی ان چیزوں کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جن کے اوپر کسی زمانے میں سوچنا یا کسی زمانے میں اس پر بات کرنا کسی خوشنما خواب سے کم نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس دور جدید کے اندر بھی کہ جب لوگ سمندر کے کھارے پانی کو بھی پینے کے قابل بنا رہے ہیں، بدقسمتی سے پاکستان کے ایک بڑے اور اہم ترین صوبے کا ایک شہر کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر لوگ، جہاں پر جاندار، جہاں پر نباتات، جہاں پر چرند پرند، جہاں پر حشرات الارض جو ہیں پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ اور یہ میں جو لفظ ادا کر رہا ہوں یہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً آپ ان الفاظ کو عملی طور پر کسی تصویر کی شکل میں، کسی ویڈیو کی شکل میں اگر دیکھنا چاہیں تو آپ چولستان کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے نام پر کروڑوں کھربوں ڈالرز کی جو ہے وہ سبسڈی منظور ہوئی، ان لوگوں کے ناموں پر سیاست کی گئی، اقتدار کی کرسی کے بدمست ہاتھی پر سوار ہو کر جھولا گیا، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ، پانی کی ایک بوند اتارنے تک کا ایک بنیادی ترین حق انہیں نہیں دیا گیا۔ اس وقت جب بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہ چولستان مزید زبوحالی کا شکار ہے، یہ چولستان مزید اور بھی زیادہ قحط سالی کا شکار ہونے کی وجہ سے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہا ہے۔ اور یہاں پر لٹرلی میں اگین یہ بات شامل کر رہا ہوں یہاں پر کہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً جو چرند پرند ہیں، جو وہاں کے جانور ہیں، جو وہاں کے انسان ہیں، وہ پانی کی وجہ سے اپنی زندگیوں کی بازی ہار رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ پاکستان کے پنجاب کے ایک نمایاں اور ایک بڑے شہر کے جس کی وجہ سے ہر سال عید قربان پر جانور ہم سب کو یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ہم سب ظاہر سنت ابراہیمی کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس شہر یعنی چولستان کے اندر اس وقت پیاس کا ایک ایسا عالم ہے جو کہ خوفناک ترین منظر پیش کر رہا ہے۔ اگر حکمرانوں کی سطح پر بات کی جائے جو کہ ظاہر ہے کی جانی چاہیے، اور سب سے پہلے جو نظر ہے وہ ہر شخص کی حکومت کی جانب یا ارباب اختیار کی جانب جانی چاہیے کہ ان لوگوں کی اصلاً ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے جتنی بھی NGOs ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان پر بات کی جانی چاہیے۔ حکمرانوں کو اس چیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی دریائے فرات کے کنارے کوئی ایک کتا بھی پیاسا مر جاتا ہے تو اس کا سوال بھی بروز محشر حکمرانوں سے ہوگا۔ اور اس وقت جو دریائے فرات کی جگہ یا اس کے قائم مقام جو چولستان کے اندر ماحول ہے، اس کا سوال بھی یقینی طور پر پچھلے 72 برسوں میں جتنے بھی حکمران اس چولستان کی وجہ سے اقتدار میں آئے اور اس چولستان کی سیاست کرتے رہے، ان سے سوال ضرور ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کچھ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں، کچھ NGOs بھی ہیں، کچھ ادارے بھی ہیں جن میں سے ایک کے نمائندے یعنی اہل حدیث یوتھ فورس کے پنجاب کے نائب ناظم اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، حافظ وقاص شیرازی صاحب۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کا نیریٹو جانتے ہیں، یہ لوگ کس انداز سے، کس شیڈیول سے چولستان کے لوگوں کو پانی پہنچا کر اسوہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ کر رہے ہیں۔ آئیے اسی طرح بات کرتے ہیں اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا پروگرام انشاءاللہ ہم جو ان کے کانٹیکٹ نمبرز ہیں جن کے ذریعے آپ سب بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے یقینی طور پر اس وقت جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو آپ ایئر کنڈیشن رومز میں بیٹھے ہوں گے اور آپ سب کو پانی کا ٹھنڈے پانی کا گھونٹ جو ہے وہ دستیاب ہوگا جو کہ آپ کے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو، ان ماؤں کو دستیاب نہیں ہے۔ سو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ یقینی طور پر حالیہ اس کنڈیشن کی وجہ سے آپ اور آپ کی جماعت اور آپ کی تمام تر NGOs آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کافی مصروف ہیں، لیکن تھوڑا سا ذرا بتائیے گا تاکہ ہم بھی اس سارے سلسلے میں کوئی ایک پانی کا قطرہ فراہم کر سکیں اور بن سکیں۔ ہماری یوتھ فورس جو ہے، جو NGO ہے، وہاں پہ جا کے الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ صحیح۔ ابھی تک 2 روز سے الحمدللہ چولستان میں ہمارا کام جاری ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، کوئی کسی قسم کا سیاسی دباؤ بھی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک طوائفہ عورت تھی، وہ سفر پہ جا رہی تھی، اس نے دیکھا، اس کو پیاس لگی، کنواں اس کو نظر آیا، ونظر الی صبی الکلب، اس کو ایک کنواں نظر آیا، وہاں پہ وہ کنویں میں نیچے اتری، اس نے پانی پیا۔ جس وقت وہ کنویں سے باہر آئی تو اس کی نگاہ ایک کتے کے بچے کے اوپر پڑی، جو کتے کا بچہ پیاس کی وجہ سے بلک رہا تھا، تر مٹی چاٹ رہا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے تو پیٹ بھر کے پانی پی لیا ہے، اس کتے کے بچے کو پانی کون پلائے گا؟
وہ دوبارہ نیچے اتری، اس نے نیچے اتر کے اپنا بوٹ لیا، موزہ لیا، اس کو پانی کا بھرا۔ اب عمر چیمہ صاحب آپ دیکھیں کہ اگر وہ اپنے ہاتھ میں پکڑتی ہے تو باہر نہیں آ سکتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے منہ میں وہ موزہ لے لیا، بوٹ کو اپنے منہ میں ڈال لیا، ہاتھوں کی استطاعت سے چڑھتی چڑھتی باہر آئی، کتے کے بچے کو آ کے اس نے پانی پلایا۔ ابھی وہ پانی پلا کے فارغ نہیں ہوئی تھی، عرض سے آواز آ رہی ہے فغفر اللہ لہا، اللہ نے ایک جان بچانے کی خاطر ایک کتے کے بچے کو اس نے پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما کے اس کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیا۔ اور آج بھی وقاص بھی اگر دیکھا جائے تو یہی صورتحال ہے، کتنے جاندار جو ہیں، جانور جو ہیں، وہ کتنے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ مر رہے ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہاں پہ اتنی قید سالی ہے، اللہ جانتا ہے کہ اگر آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ تو آپ کا دل خون کے آنسو روئے۔ سر میں کہتا ہوں کہ میں نے پروگرام سے پہلے تھوڑی دیر پہلے جب یہ پروگرام کا آئیڈیا ہم لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے وہ ویڈیو کلپس دیکھے ہیں جو کہ نہیں دیکھے جا رہے۔ وہ ایک بزرگ آدمی ہے جو کہ زمین پر بلک رہے ہیں، وہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے ہی نوجوان ہیں، اہل حدیث یوتھ فورس جنوبی پنجاب کے وہ نوجوان ہیں جو وہاں پہ جا کے یہ کام کر رہے ہیں، اور صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو آپ کو اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہے تو کیا اس کا سلسلہ کار یہ ہے کہ 15,000 روپے کا ایک ٹینکر ہے پانی کا۔ اس میں کتنے لیٹر پانی ہوتا ہے؟ اس میں کافی پانی ہوتا ہے، تقریباً وہ کافی خاندانوں کو وہ سیراب کر سکتا ہے۔ 100 لیٹر پانی اندازاً نہیں، اس سے بھی زائد ہوگا ایک ٹینکر میں 15,000 کا وہ ہوتا ہے۔ وہ وہاں پہ جا کے وہاں پہ الحمدللہ ہم سرکاری عہدے داران کو ملے ہیں، سرکاری عہدے داران کو مل کے ان کے ذریعے ہم سارا یہ کام کر رہے ہیں، وہ ٹینکر لوگ لے کے دے رہے ہیں۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک بھائی نے کال کی ہے کہ وہ 3 ٹینکر وہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے آپ وہاں پہ بھیج دیں۔ لیکن عمر بھائی دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ صرف ہم پانی نہیں لوگوں کو دے رہے، راشن بیگ بھی لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے پانی تو ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کے بعد کھانا بھی، اس کے بعد کھانا بھی ہے، جس کو جو بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو الحمدللہ وہ دے رہے ہیں۔ لیکن وہی حدیث ہمارے ذہن میں ہے جو سنن ابی داؤد میں حضرت عبادہ خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے، پانی پلانا کسی کو۔ وہ بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی، روز حشر اللہ تعالیٰ بندے کو کہے گا کہ میں پیاسا تھا تو آپ نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، میں آپ کے پاس آیا، میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھلایا نہیں، تو میں بیمار ہو گیا، آپ نے میری تیمارداری نہیں کی۔ تو اللہ فرمائے، تو بندہ کہے گا کہ اللہ آپ تو غفور الرحیم ہے، آپ تو اللہ بے نیاز ہے سب چیزوں سے، تو آپ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا بندہ بھوکا تھا، وہ کھانے کو ترس رہا تھا، تو آپ نے اس کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ وہ پیاس کے لیے کی وجہ سے بلک رہا تھا، تو آپ نے اس کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ وہ بیمار تھا، وہ بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، تو آپ نے اس کی بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ اگر آپ کی اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تو مجھے وہاں پاتے، اس کو پانی پلانے کے لیے جاتے تو مجھے وہاں پاتے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے جاتے تو مجھے آپ وہاں پاتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے اپنی جیب سے بھی یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بتلا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اپنی پاکٹ منی سے بھی وہاں پہ ٹینکر بھیجے ہیں۔ یہ تو خواتین و حضرات آپ نے ان کی گفتگو جو ہے وہ سماعت فرمائی، وہ تمام تر کانٹیکٹ نمبر جو ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے گھروں میں موجود، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان تمام تر احادیث پر عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ روز محشر جب پروردگار کائنات آپ سے یہ سوال کرے گا کہ میں آپ کے پاس اس حالت میں آیا تھا کہ میں پیاسا تھا اور آپ نے مجھے پانی پلایا یا نہیں پلایا، جب ایسا سوال ہوگا تو آپ سب اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال کر اپنی چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ بھی اس کار خیر کے اندر ڈونیٹ کر کے آپ اس روز بروز محشر سرخرو ہو سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سو یہ تمام تر کانٹیکٹ لسٹ جو ہے وہ اس وقت آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے، یہاں پر عطیہ کیجئے، یہاں پر اپنے صدقات، اپنے خیرات اپنے چولستان کے بھائیوں کے لیے، چولستان کی ماؤں کے لیے، چولستان کی بہنوں بچیوں کے لیے وہ بھجوائیے انشاءاللہ العزیز۔ یہ اس پروگرام کے توسط سے وعدہ رہا، انشاءاللہ یہ میں اپنے طور پر بھی کچھ خدمت جو ہے وہ ضرور بھجواؤں گا۔ چولستان کے بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں، اپنے صدقات میں، اپنے خیرات میں یاد رکھیے، اور جو آپ پانی پیتے ہیں اور پانی آپ کے حلق سے گزرتے ہوئے آپ کو سیر کرتا ہے، آپ کی پیاس کو بجھاتا ہے، آپ کی رگوں کو تر کرتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو پانی ڈائریکٹلی نہیں پی سکتے، انہیں ڈرپوں کی شکل میں، انہیں انجیکشنز کی شکل میں پہنچایا جاتا ہے۔ سو پروردگار کائنات کا شکر اس انداز سے ادا کیجئے کہ آپ ان تمام تر لوگوں کے لیے وسیلہ بنے، لوگوں کو پانی مہیا نہیں ہے اس وقت۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ایک نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہو۔